وبركاته اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له اللهم صل على محمد وآل محمد۔ جب بھی رمضان کی پہلی شب جمعہ آتی ہے، رمضان ہو اور شب جمعہ ہو اور پہلی شب جمعہ ہو، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، سیرت اٹھا کے دیکھیں، اور آپ کو اس کا ایک رزلٹ ملے گا، ایک نتیجہ ملے گا، ایک حوالہ ملے گا کہ اس شب جمعہ کو عید سے زیادہ استقبال میں لیا جاتا ہے۔ بھائی ان کو بٹھا دو، یہ تقسیم کرنے والے بیٹھ جاؤ بھائی۔ عید سے زیادہ اس کو استقبال میں لیا جاتا۔ فرمایا ہر شب قدر است اگر قدر بدانی، ہر رات شب قدر ہے، ہر رات لیلۃ القدر ہے اگر دل میں قدر ہو، عزت ہو، عظمت ہو۔ شب جمعہ ہو اور ہو بھی رمضان کی پہلی شب جمعہ ہو۔ آپ رمضان کی پہلی شب جمعہ نہ دیکھیں، آپ یہ دیکھیں کہ رمضان کے علاوہ جو شب جمعہ آئی ہیں سال بھر، پورے سال میں، ان شب جمعہ کی قدردانی کیا ہے، عظمت کیا ہے، اور اس کی تاثیر کیا ہے، اور اس کا کمال کیا ہے، اور اس کی طاقت کیا ہے، اور اس میں قبولیت کیا ہے۔ سوچیں قبولیت کیا ہے اس شب جمعہ کی، قبولیت کیا ہے۔ آج شب جمعہ ہے، اس شب جمعہ کو کیسے نقد لینا ہے، اور اس شب جمعہ میں کیسے اللہ سے اپنے مسائل، اپنی مشکلات منوانے ہیں، اور اس شب جمعہ میں کیسے اللہ کے خزانوں سے روح، روحانیت، ولایت، برکت اور نسلوں کے لیے خیر و برکت منوانا کیسے ہے، کیا کریں، آخر کریں تو کیا کریں، سوچیں۔ یہ فکر ہمیں اللہ کے خزانوں سے دلوائے گا، یہ فکر اور احساس۔ شب جمعہ آئی، ہم نے شب جمعہ کی تیاری نہ کی۔ شب جمعہ آئی، ہم نے شب جمعہ کو پہلے سے استقبال میں نہ لیا، اور شب جمعہ آئی اور شب جمعہ کے لیے دل میں ہمارے لیے 1% بھی ایک احساس پیدا نہ ہوا، یہ شب جمعہ آ گئی۔ اور شب جمعہ بھی وہ ہے جو رمضان کی پہلی شب جمعہ ہے، اور کل رمضان کا پہلا جمعہ ہے۔ اس میں اس کریم کے وعدے کیا ہیں، اس کی عطائیں اور عنایات کیا ہیں، اس کی کریمی اور اس کا فضل کیا ہے، یہ چیزیں ساری سوچنے کی ہیں، اور یہ بہت اہم ہے۔ سوچیں، یاد رکھنا۔ ایک انگریز نے لکھا ہے کہ واٹ از چانس، موقع کیا ہے، اور جو موقع چھوڑ گیا، جس نے موقع سے فائدہ نہ اٹھایا، وہ دنیا کا بدقسمت انسان ہے، اور اس نے گھاٹے کے سودے کیے۔ جس نے موقع سے فائدہ نہ اٹھایا، رمضان موقع ہے، اللہ دیتا ہے، شب جمعہ موقع ہے، اللہ دیتا ہے، یہ مختلف قسم کے لمحات، یہ موقع ہیں، اللہ دیتا ہے، اور اللہ کہتا ہے ان موقعوں سے نفع، ان موقعوں سے فائدہ اٹھا لو، زندگی بھر کی ذلتوں سے خود نکلو اور اپنی نسلوں کو نکالو اور امت کو نکالو۔
اور اگر تم نے موقع سے فائدے نہ اٹھائے تو پھر ساری عمر پچھتائیں گے۔ دو دیوار کے ساتھ دیوار ایک گھر تھے۔ ایک گھر وہ تھا جو ہر رات کی قدردانی کرتا تھا، اور ایک گھر وہ تھا جو ہر رات میں غفلت کرتا تھا۔ آئیں راتیں چلی گئیں، صبح آئیں چلی گئیں، دن آئے چلے گئے، اسے کوئی پرواہ نہیں۔ تاریخ نے یہ حرف لکھے، تاریخ نے یہ راتیں لکھی، تاریخ نے یہ دن لکھے، یہ چیزیں لکھتی چلی گئیں، اور پھر ایک چیز لکھتے لکھتے آخر اس کا نتیجہ نکلتا ہے۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ نہیں نکلا کہ اس گھر میں دولت، تونگری، رزق اور عزت اور روحانیت اور ولایت ملی، اور وہ گھر تھا حضرت عبد الرحمن بن عوف کا۔ اور یہ قبول اسلام سے پہلے کی بات ہے۔ عجیب بات ہے، وہ مذہب عیسیٰ پہ تھے، اور بعض روایات میں آئے ہیں کہ وہ مذہب عیسیٰ پہ نہیں تھے، لیکن ان کے اندر کچھ ریت روایتیں تھیں اس گھر کے اندر۔ دولت مندوں کے بھی دولت مند جب اس دنیا سے رخصت ہوئے، کھربوں ڈالر، آج کے اربوں کھربوں ڈالر کا ورثہ چھوڑا، اور دین کے لیے اس سے زیادہ خرچ کیا۔ یعنی ان کے سونے کو کلہاڑوں سے کاٹ کے تقسیم کیا گیا۔ اور کچھ سوچے گا، لکڑیاں کاٹی جاتی ہیں، کلہاڑوں سے سونے تو نہیں کاٹے جاتے۔ عبد الرحمن بن عوف، اور پھر روحانیت میں مقام کیا پایا؟ عشرہ مبشرہ، وہ 10 صحابہ جن کو اللہ جل شانہ کے حبیب کملی والے نے موت اور وصال سے پہلے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جنتی ہیں۔ عشرہ، 10 مبشرہ جن کو بشارت دی، 10 مبشرہ جن کو کملی والے نے بشارت دی۔ وہ خاندان تھا جو راتوں کی قدردانی جانتا تھا۔ آج کی رات کی قدردانی، آج کی رات کی عظمت ہے کیا؟ اور یہ جو نفل آپ کو ملے ہیں، کن فیکون کے نفل، کاغذ آپ کے پاس ہے نا؟ نہیں ہے تو آپ لے لیں۔ یہ نفل امام شافعی کے ہاں میں گیا، قاہرہ میں، مصر میں، یہ نفل امام شافعی کو حضرت خضر علیہ السلام نے دیے۔ میں نے وہاں جا کے بڑی باتیں کی، میں نے کہا اللہ تو ہی پہنچائے گا۔ میں نے کون سا کہا ہے کہ میں کشف القبور جانتا ہوں؟ میں نے کون سا کہا ہے کہ میں مردوں سے، میتوں سے باتیں کرنا جانتا ہوں؟ میں نے کون سے دعوے کیے ہیں؟ بڑی باتیں کی، خاموش باتیں کی۔ اللہ کے نیک بندوں سے باتیں کی جاتی ہیں، اور میں اللہ سے عرض کر رہا تھا کہ اللہ تو پہنچا دے گا اپنے بندے تک۔ یہ وہ نفل ہیں کہ جو دنیا کی کوئی ناممکن چیز ہے، اور دنیا کا کوئی بندہ کہتا ہے کہ اب یہ چیز نہیں ہو سکتی، یہ اللہ کے خزانوں سے منوانے کے لیے، یہ اللہ کے خزانوں سے لینے کے لیے عجب چیز ہے۔ کچھ دن پہلے ہمارے ایک مخلص نے اس کی یاد دہانی کرائی۔ مجھے یاد آنے لگا کہ میں نے تو کسی دور میں یہ نفل پڑھتا تھا۔ جو ان پڑھ بندہ ہوتا ہے نا، اسے ایک ہی وظیفہ آتا ہے، وہ ساری زندگی اسی ایک کو پڑھتا ہے۔ 2-4 کتابیں پڑھا ہوا، پھر اس کے پاس اعمال کی مشقیں ہوں تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں بھول جاتی ہیں کہ یہ بھی زندگی میں کبھی میری شامل تھی،
मुझे एहसास होने लगा, उसने बताया, मैंने कहा इसमें रब्बना आतिना भी है? हाँ है। ओहो, ये तो मैं पढ़ता रहा हूं और इसके तो मैंने जलवे आंखों से देखे, इसके कमालात, इसकी तासीर, इसकी बरकत। एक वाकया सुना। एक घर में गया मैं, मुझसे कहने लगे आप हमारे घर आए, दुआ फरमा दें। हमारी निस्बत हजरत अबू अयूब अंसारी जो मेजबान नबूवत थे, हमारी निस्बत उनके साथ है। कभी हमारे घर आए, बार बार कहते थे। एकदम मैंने उनसे कहा कि मैं आपके घर आऊंगा, और मुझे पता था कि उनके घर में बहुत गुर्बत है, तंगदस्ती है बहुत ज्यादा। तो 2 चारपाइयां पड़ी थी घर में, एक पे तो घर वाले बैठे थे और एक चारपाई पे चादर बिछी हुई थी। तो उन्होंने मुझे बैठने को कहा ना, मैं बैठा ना तो मैं चारपाई के अंदर चला गया। मालूम यह हुआ उसका बांध टूटा हुआ था, उसमें जगह जगह गड्ढे थे। चारपाई के पार तो ना निकला, लेकिन चारपाई में मैं धंस गया। और वह चारपाई के धंसने ने मुझे पैगाम दिया कि इस घर का सारा सरमाया यही कुछ है। मुझसे कहने लगे आप दुआ कर दें, इनको कोई नफिल पढ़ रहे, मेरी बात सुन ले, कागज तो आपके पास है। उन्होंने नफिल पढ़ना शुरू कर दिया कागज। उन्होंने कहा तो छोड़, अपनी तकरीर खत्म कर, मैं नफिल पढ़ लूं पहले। उसने कहा तो तकरीर को छोड़, तेरी तकरीरें बड़ी सुनी है, सुन सुन के सुन हो गए और सुन सुन के सुन्नी हो गए। मैंने कहा मैं दुआ करूंगा, दुआ कर दे, मैं दुआ करूंगा। और मैंने उनसे अर्ज किया मैं एक नफिल देता हूं। 2-3 दिनों से, ये 2 दिनों से गालिबन, ये बात 2 दिन पहले हुई है शायद, अंदाजा है। और वो मुझे सारी कड़ियां मिलना शुरू हो गई। मैंने कहा मैं नफिल दूंगा, आप सारे घर वाले पढ़ें। और फिर इस नफिल के लिए मैंने उन्हें 10 मिनट दिए, अंदाजा 10-15 मिनट दिए। इसके फायदे, इसके नफे, इसके कमालात, इसकी तासीर और इसकी बरकत मैंने उन्हें बताया। उनके बड़े वो थे, वो कहते थे जैसलमेर से, राजस्थान से हमारे बड़े कोरा लट्ठा लाते थे। कोरा लट्ठा लाके यहां धोते थे। धोने के बाद वो बिल्कुल सफेद लट्ठा बन जाता था, लाजवाब। और फिर हमारी बड़ी दुकान होती थी फलां जगह, उस दुकान को उजड़ा मैंने देखा है, उजड़ा देखा है अपने बचपन में। और वो 4 आने 6 आने मीटर नहीं गज बिकता था, 4 आने 6 आने गज। जबकि उस दौर में आम कपड़ा जो था आना 1.25 आने 1.5 आने गज बिकता था, और ये 4 आने 6 आने गज बिकता था। और हमारे पास गोदाम भरे हुए होते थे, कोठे भरे, लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया, कोठे, कमरे भरे होते थे। ऊंटों के ऊंट लदे आते थे, ऊंटों की लाइनें आती थी, कोरा लट्ठा आता था। और फिर कहा हमारे यहां क्या होता था, चारपाई के नीचे सारे नोट बिछा देते थे। नोट बिछा के 100 वाला नोट होता था बड़ा, नोट बिछा के ऊपर गद्दा बिछा देते थे, फिर नोट बिछाते थे, फिर गद्दा बिछाते थे, फिर नोट, और ऊपर चारपाई पे जो है वो चादर बिछा देते थे। आम बंदा समझता था चारपाई है, उस पे बेडशीट गद्दे बिछे हुए हैं, जबकि उसके नीचे सारे नोट होते थे। नोट कहां रखें, बैंकों का उमूमी मिजाज नहीं था, कहां रखें, संभाले कहां। चारपाइयों के ऊपर हमारे नोट बिछे हुए होते थे। या फिर ऐसा होता था हमारे घर में घड़े पड़े होते थे, घड़ों के ऊपर मिट्टी के ढकने होते थे,
اور ایسے محسوس، گھڑونچی ہوتی تھی گھڑوں کی، لکڑی کی بنی ہوئی جس سے گھڑے، ایسے محسوس ہوتا تھا یہ پانی کے گھڑے ہیں۔ وہ گھڑے سارے نوٹ سے بھرے ہوئے ہوتے تھے یا چاندی والے سکوں سے بھرے ہوئے ہوتے تھے، چاندی والی اشرفیوں سے بھرے ہوئے ہوتے تھے۔ تلک الایام نداولھا بین الناس، سورج کے سائے ڈھلتے بڑھتے، ہاں یہ دنیا ہے دو چار دنوں کی، انت کوئی نہ پائے۔ دولت دنیا روپ جوانی، ڈھلتے بڑھتے سائے۔ دولت دنیا روپ جوانی، ڈھلتے بڑھتے سائے، یہ دنیا ہے دو چار دنوں کی، انت کوئی نہ پائے۔ بس پھر غربت اور فقر کی انتہا میں نے دیکھی۔ اور وہ جو کہہ رہے تھے کہ دولت ہے، یہ میں نے اپنے بڑوں سے سنا اور اس کے آثار بھی دیکھے، وہ سچ کہہ رہے تھے۔ پھر وہ بیت ہو گئے۔ پھر ان کا تقاضا تھا کبھی آپ آ کے ہمارے گھر دعا کر دیں۔ کئی عرصہ رہا، زندگی کی مصروفیت نے فرصت نہ دی۔ جب میں گیا نا تو اس گھر میں کچھ نہیں تھا۔ ایک چارپائی تھی جس پہ وہ بیٹھے تھے، اس پہ کوئی چادر نہیں بچھی ہوئی تھی، اور ایک چارپائی جس میں میں بیٹھا، اور بیٹھتے ہی میں دھنس گیا۔ میں نے محسوس نہ ہونے دیا، میں پھر پانچی پہ بیٹھ گیا سیدھا ہو کے، اس کے علاوہ بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں تھی۔ ایک عروج یہ تھا اور ایک زوال یہ ہے۔ تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا آپ کو اگر میں نفل دیتا ہوں اور دعا دیتا ہوں، آپ وہ پڑھیں، پھر اس نفل کے فضائل، اس کی برکات، اس کے کمالات میں نے انہیں بتائے کہ آپ یہ پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ غیب سے برکتوں کے دروازے۔ 3 بیٹیاں تھیں، ایک کی عمر 42 سال، ایک کی 39 سال، ایک کی تقریباً 35 سال، بیٹوں کی کوئی شادیاں نہیں، گھر ایسے اجڑا ہوا۔ اور وہ کیا لگاتی تھیں؟ یہ اسے کناری کہتے تھے۔ دوپٹوں کے اوپر پہلے ایک سنہری رنگ کی لیس لگتی تھی دلہنوں کے لیے، دلہن کے جوڑے سجائے جاتے تھے، وہ خواتین وہ لگاتی تھیں۔ لگاتے لگاتے ان کی نظریں ختم ہو گئی۔ سوئی کا کام تھا، باریک سوئی کا کام تھا، ان کی نظریں ختم ہو گئیں، ان کے بال سفید ہو گئے، ان کے ہاتھ چھت گئے۔ بس وہی تھا گھر کا دال دلیا اور کچھ نہیں تھا۔ یہ جو نفل میں نے دیے، آج آپ کو یہ کن فیکون شب جمعہ کے نفل میں آپ کو دے رہا ہوں، اور خصوصی اس کو چھپوایا ہے اور آج ہی چھپوا کے یہ آپ حضرات کو دیا ہے، یہ نفل دیا ہے۔ اور میں نے ان سے کہا دیکھو جلدی نہ کرنا، یہ 100 نفل پڑھنے ہیں، جتنے دنوں میں پورا کر لیں 100 پڑھنے ہیں۔ روز 2 پڑھیں، 4 پڑھیں، 1 پڑھیں، پر پڑھیں ایسے کہ جیسے پہلے اور آخری دفعہ پڑھ رہے ہیں۔ بس یہ میرا لفظ ذہن نشین رہے، اس لفظ کو دہرائیں، پہلا آخری دفعہ۔ توجہ، یقین، دھیان، گڑ گڑا کے، سائل محتاج بن کے، بھکاری بن کے، منگتا بن کے، منگتا پڑھے ایسے کہ جیسے کوئی پہلے اور آخری دفعہ پڑھ رہے۔ انہیں یہ نفل میں نے لکھ کے دے دی ہے کہ آپ پڑھیں۔ اصل میں جب بندے میں سچی طلب ہو، سچی تڑپ ہو، سچا جذبہ ہو، تو پھر وہ بات کو فوراً لیتا ہے، اور بات کو 100% لیتا ہے، اور یقین سے لیتا ہے، اعتقاد سے لیتا ہے، اعتماد سے لیتا ہے۔ پھر دل میں اگر کوئی شک، وسوسے، بدگمانیاں آئیں بھی ان کو نہ راستہ دیتا ہے، نہ جگہ دیتا ہے، سب بدگمانیاں وسوسے دل سے نکال دیتا ہے۔ اس کو نیٹ پہ ڈال دیا، نیٹ پہ ڈال دیں فوراً اس کاغذ کو، لوگ انتظار کریں گے، ابھی ڈال دیں۔ تو دل میں یقین سے لیتا ہے۔ انہوں نے ایسے کیا، میں نے کئی لوگوں کو بتایا،
लेकिन कोई ज्यादा नहीं, कई लोगों को बताया। कुछ ने इसको यकीन से लिया, और जिसने भी यकीन से लिया मैंने उसकी जिंदगी में इसके नताइज देखे। अब सुने कुदरत ने क्या निजाम बनाया। कुदरत ने वो न चोले, ये कमीजें कढ़ाइयां करते थे, और कढ़ाई करके कमीज मलमल के कमीजें होती ना, मलमल के चोले कमीजें, ये कढ़ाइयां करके ये बाहरले मुल्क जाते थे। तो वो जाता था, उनका बेटा कराची में जाके बेचता था, और कराची के उमरा और बाहरले मुल्क वो जाते थे। हाथ का काम, जैसे हैंडीक्राफ्ट कहते हैं क्या। वो गया कराची में, चंद महीने उन्होंने ये अमल किया, कुछ अरसा किया, कराची में किया। अब कुदरत देखें कैसे रास्ते खोलती है। रास्ते पल में बंद हो जाएं, रास्ते पल में खुले, कुदरत रास्ते। वही बंदा जो उनसे वो सिले हुए कढ़े हुए कपड़े लेता था, वो एक दफा कहने लगा कि अगर आपको मैं कुछ मशीनें लेकर दे दूं और आप ये काम मशीनों से कर दें, खूबसूरत भी होगा और काम भी तेज होगा। तो उसने कहा हमारे पास तो पैसे नहीं। तो कोई हर्ज नहीं, हम पैसे आपस में काटते रहेंगे। कराची का कोई सेठ था, तय हो गया। उसने मशीनें पैक करा के ट्रेन के जरिए भिजवा दी। घर में 2 कमरे थे, एक कमरे में मशीनें लगा ली। अब मेरे पास आया कि मशीनें लगाई हैं, बिजली का मीटर लेना है, घर से बिजली कट चुकी थी, बिजली का मीटर लेना है, फलां बंदा आपका ताल्लुक वाला है। मैंने कहा मैं उसे कह दूंगा। उसे कह दिया, बिजली का मीटर लग गया। बस वो बिजली का मीटर तार नहीं आई थी, वो रेस की तार आई थी, वो तवंगरी की तार आई थी, वो दौलत की तार आई थी, वो उरूज और कमाल की तार आई थी। वो तार नहीं आई थी, बस वो मीटर कोई और चीज का लगा था, बज़ाहिर बिजली का मीटर लगा था। क्यों? इस नफिल को 100 नफिल मान लिए, और इस नफिल को पढ़ के जो अल्लाह का दरवाजा खटखटाया जाता है वो खुलता ही खुलता है, और 100% खुलता है। बस को यकीन दर्द गम वाला खुलवाने वाला हो, कोई यकीन दर्द और गम वाला हो। बस फिर कुदरत का क्या निजाम चला। बेटियों की शादियां यूं हुई तो उन्होंने कहा कोई हमें जहेज की जरूरत नहीं है, हमें तो आप जैसे शरीफ लोग चाहिए थे। बेटों की शादियां हो गई। कुछ अरसे के बाद मुझसे कहने लगा हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? कह रहे हम घर बेच रहे हैं और हम कराची जा रहे हैं, सारे आपसे दुआ कराने आए हैं। सारे आ गए मेरे पास। क्यों? कहने लगे कराची में एक बड़ा बंगला ले लिए हैं, और मुझे नाम भी बताया था, पता नहीं नाम मुझे नहीं आता। लैंड आता था आगे, लैंड आता था, पता नहीं क्या है आगे, उस सोसाइटी के आगे लैंड आता था। हाँ है बाथ आइलैंड, अच्छा अच्छा, हाँ यही था गालिबा। हमने वहां ले लिया। मैं खामोश, वो टूटी चारपाई और मेरा बैठना और धंसना है, एक वो नक्शा था। और ये पता है कितने अरसे में हुआ? ये गालिबन मेरा अंदाजा है 1 साल 1.5 साल 2 साल के अंदर अंदर एकदम नक्शा पलटा, एकदम नक्शा पलटा। और कहने लगे कि वो नफिल हम पढ़ रहे हैं। घर के 2 अफराद के बारे में कहा कि ये कोताही करते हैं, कभी छोड़ देते हैं। हम बाकायदा से पढ़ रहे हैं। जब जाने लगे ना, बस वो गए और उसके बाद मेरा राब्ता खत्म हो गया। फिर राब्ता नहीं रहा, उन्होंने भी नहीं रखा। ये फिर किस्मत की बात होती है, जिस दर से मिला है उस दर को ना छोड़े, ये भी किस्मत की बात होती है। जिस दर से मिला है उस दर को ना छोड़े। मैंने जाते जाते उनसे ये बात कही थी कि इस नफिल को ना छोड़, इसको ना छोड़। आज हमारे एक मुखलिस बता रहे थे कि कैंसर था,
انہوں نے کہا یہ نفل پڑھے. وہ ٹھیک بھی ہو گیا, شادی بھی ہو گئی, آج اس کے بچے بھی ہیں. زندگی کے کتنے واقعات ہیں اور زندگی کے کتنے مشاہدات ہیں. اور یہ نفل میرے نہیں, امام شافعی رحمت اللہ علیہ جیسی ہستی کی نسبت سے ملے ہوئے ہیں. اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو 13.5 صدیاں ہو گئی ہیں. کتنی؟ 13.5 صدیاں ہو گئی ہیں اللہ والو. اور 13.5 صدیوں سے لوگوں نے اس نفل کو پڑھا, آزمایا, پایا, پڑھا, آزمایا, پایا, پڑھا, آزمایا اور پایا. یہ وہ نفل ہے. میں چاہتا ہوں کہ آج کی شب جمعہ میں کم از کم جتنے زیادہ ہو سکیں, کچھ نہ ہو سکیں, 2 نفل ہی ہو جائے. 100 نفل پڑھنے کی منت مان لیں. 100 پڑھنے کی منت مان لیں. میں ہمیشہ اپنی زندگی میں جب بھی کوئی عمل کرتا تھا, اس کی منت مانتا تھا, تو میں پہلے فیصلہ کرتا تھا کہ یہ سارا کچھ میں اپنے مرشد کے لیے, اس کے سارے نظام کے لیے کرتا ہوں. یہ میں نے اپنی زندگی میں بہت دفعہ کیا. میں نے ایام 20 کے روزے رکھے اور رات کو ساری رات سورۃ فاتحہ, دن کو روزہ. جو عمل میں آپ کو بھی بتایا کرتا ہوں, ہم کریں گے بھی صحیح انشاءاللہ 13, 14 اور 15 کے روزے میں. اور میں نے زندگی میں شاید 1984 سے لے کر 1991 تک 1984 سے لے کر 1991 تک اگر میرا حافظہ ٹھیک کام کر رہا تو میں نے اپنے مرشد کے لیے پڑھا, اور اس کا میں نے ریزلٹ بڑا دیکھا. جس زور سے دیوار پہ گیند کو ماریں گے اسی دور سے واپس آئے گی, اور اپنے شیخ کے لیے جو کریں گے اور ان کی نسلوں کے لیے, اس کے نظام کے لیے, اس کا نتیجہ میں نے حیرت انگیز دیکھا, بہت حیرت انگیز دیکھا. اصل میں مجھے بعد میں سمجھ آئی کہ وہ صرف شیخ اور مرشد نہیں تھے, ان کے ساتھ جتنے بھی لاکھوں اولیاء اس ہجرے کے ہیں صدیوں سے, جن کے ساتھ نسبتیں چلی آ رہی ہیں, لاکھوں. اور میں اگر ایسا کہہ رہا ہوں تو ٹھیک کہہ رہا ہوں, لاکھوں اولیاء ہیں. وہ لاکھوں اولیاء تک وہ تاثیر جاتی ہے, اور وہ لاکھوں اولیاء اللہ کی بارگاہ میں جھولی اٹھا کے کہتے ہیں مولا اس کو پہلے عطا فرما. وہ لاکھوں اولیاء جھولی اٹھا کے کہتے ہیں کہ یا اللہ اس کو پہلے عطا فرما. بہت کمال نفل ہیں, بہت پرتاثیر نفل ہیں. اس کے فائدے, اس کے جلوے, میں نے صرف ایک واقعہ سنایا, اس کے واقعات صدیوں پہ محیط ہیں. کچھ واقعات میرے ساتھ بھی ہوئے ہیں, لیکن صدیوں کے ساتھ اس کے واقعات چلے آ رہے ہیں. یقین کے ساتھ آپ کو زندگی کا میں تحفہ دے رہا ہوں, اور اس کو پھیلائیں, لوگوں کو بتائیں اور لوگوں کو کہیں یہ انوکھی چیز ہے, یہ سارا سال کرنے کی ہے, یہ ہر لمحہ ہر لحظہ کرنے کی ہے. اور شب جمعہ اگر رمضان کا پہلی شب جمعہ, پہلی, آج مجھے فکر تھا بہت زیادہ کہ یا اللہ کسی طرح چھپ جائے, اور چھپ جائے, تسبیح خانے میں آ جائے. میرے احباب نے ہمت کی, اس کو چھپوا کے دے دیا, اور ماشاءاللہ یہ آپ کے پاس تقسیم ہو گیا. جسے نہیں ملا استقبالیہ پہ ماشاءاللہ بے بہا پڑا ہے, وہاں سے لے لے. اس نفل کو 100 نفل کی نیت کر لیں, اور اس کا ہدیہ یہ ہے جب 100 نفل پورے ہو جائیں, میٹھی دیگ بانٹ دیں یا مٹھی میٹھی چیز بانٹ دیں, جو حسب توفیق ہے. مٹھی بانٹ دیں یا دیگ بانٹ دیں, میٹھی چیز ضرور بانٹیں. انوکھے نفل ہے, حیرت انگیز ہیں. ہم نے زندگی میں پانا ہے, اللہ سے منوانا ہے, لیکن یاد رکھیے گا اس وقت
मजबूर होकर, बेबस होकर, मजबूर होकर, बेबस होकर ना, बल्कि उस वक्त जब सब कुछ हो, सेहत भी हो, दौलत भी हो, बरकत भी हो, इज्जत भी हो, वकार और शान और शौकत भी हो, और फिर पाएं असल रास्ता वही है, असल मंजिल वही है, असल जिंदगी वही है। बेबस हो के तो सबको रोना और मांगना आता है। असल तो यह है कि बेबस न हो, अल्लाह ने सब कुछ दिया हो और फिर भी ये फकीर बन के, मोहताज बन के, भिखारी बन के उसके खजानों पे मांग रहा हो और उसकी चौखट पे पड़ा हुआ हो। अल्लाह को इस पे बड़ा तरस आता है और बहुत रहमत है। और एक अमल और आपकी खिदमत में, कटोरा मिला आपको, गुठलियां मिली, ये एक अमल है। आपको कटोरा भी मिला, गुठलियां भी मिली। ये इसका नाम है तवंगरी कशकोल। तवंगर, तवंगर कहते हैं किसको? मालदार को। तवंगरी कशकोल। ये कटोरा भी आपका, थैली भी आपकी। गुठलियां ना ले जाना, एक गुठली भी ले गए तो बड़ा सख्त नुकसान होगा। तजर्बा कर लेना फिर। गुठलियां ना ले जाए। और पढ़ना क्या इस पे? सिर्फ 45 बार या कादिर या नाफे, बस। गुठलियों में, थैली में आपके पास गुठलियां होंगी, थैली में गुठलियां हैं, है ना? इसको कशकोल में डालें, इसको कटोरे में डालें, आपके पास हैं। मैं आपको खुद अमल करवाऊंगा। ये रोज अमल करेंगे, ज़हन नशीन रखें। रोजाना तरावी के बाद ये अमल होगा और नीचे एक गुठली भी ना गिरे। ख्याल करना, एक एक वो गुठली है। आपको इल्म है ये गुठलियां कौन सी हैं? हर गुठली के ऊपर लाखों करोड़ों अरबों दफा सूरत इखलास, कलमा, दरूद, जिक्र, आमाल किए हैं। ये वो मुबारक गुठलियां हैं, ये वो मुबारक गुठलियां हैं। हाथ पे थैली, हाथ पे रखें, दाएं हाथ पे थैली बिछा लें, इसके ऊपर रखें कटोरा, कशकोल, तवंगरी। रख लिया। अब ये आपके हाथ की जो उंगलियां हैं, इसके 15 बनते हैं। ये देखें, 12 अंगूठे की 3 लकीरें, 12 और 3, और अगर 15 को 3 दफा पढ़ेंगे तो 45। बिल्कुल आसान। लगे तेरा नाम याद रखने के लिए वकील रखना पड़े। बिल्कुल आसान। मैंने एक बंदे को ना मियां वाली में अपना नाम बताया, सफर में था, तो मैंने कहा मेरा नाम है मोहम्मद तारिक महमूद। ओ, ऐसे उसने कहा तेरा नाम याद रखने के ते वकील रखना पवे। मुझे कहने लगा तेरा नाम याद रखने के लिए वकील रखना पड़े। सादा सी चीज है, सादा सी चीज। अब इसको रखना है दाएं हाथ में। किसमें? दाएं हाथ में रखना। आपके हाथ में 2 कटोरे क्यों हैं? ये 2 कटोरे क्यों हैं? है? अच्छा, एक इसका है। बड़ा अजब अमल है। मैं फिर कह रहा हूं, ये वो गुठलियां हैं, ये वो मुबारक गुठलियां हैं। इनकी निस्बत अमाल के साथ है, इनकी निस्बत सूरत इखलास के साथ है, इनकी निस्बत कलमे के साथ है, इनकी निस्बत या मुसब्बिबल असबाब के साथ है, इनकी निस्बत दरूद पाक के साथ है, और इनकी निस्बत अल्लाह के जिक्र के साथ है। ये वो गुठलियां हैं, ये वो गुठलियां हैं। क्या ख्याल है? आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी के कशकोल तवंगरी के हमेशा भरे रहें, कभी खाली ना हो, और अल्लाह कभी खाली ना रखे। अल्लाह अपने दर का मोहताज रखे, अल्लाह दर दर का मोहताज ना रखे। और एक बात बता दूं,
یہ کشکول وہ ہے جس میں ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کی برکات اللہ بھر دے گا اپنے نام کی برکت سے۔ قرآن اس کے بارے میں کہتا ہے برکات من السماوات والارض، کہ ہم ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کی برکتیں، یہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کی برکتیں بھروانے والا کشکول ہے، یہ وہ کشکول ہے۔ اپنے مسائل کا تصور کر کے، اپنی مسائل کا تصور کر کے، اپنے مسائل کا تصور کر کے یہ کشکول دائیں ہاتھ میں، اور صرف ہم نے 45 بار پڑھنا ہے۔ یا قادرو پڑھیں انگلیوں پہ، یا قادرو یا نافعو، یا قادرو یا نافعو۔ اس پہ پھونک مار دیں، پڑھ لیا، کتنے منٹ لگے ہوں گے اندازہ؟ 3 منٹ؟ دیکھا نہیں نا کسی نے اصل میں؟ چلو 3 منٹ شمار کر لیتے ہیں۔ 3 منٹ کے اندر آپ 7 آسمان اور 7 زمین کی برکات پا لیں۔ کوئی مشکل، کوئی پریشانی ہے؟ کوئی ایسا سودا ہے جو گھاٹے کا ہے؟ اب کرنا کیا ہے؟ اس پہ پھونک مار دی، اب ان دونوں گٹھلیوں کو اپنے ہاتھوں پہ ملیں ایسے، اور پھر یہی ہاتھ اپنے چہرے اور بدن پہ ملیں، اپنے ہاتھوں پہ اس کی برکات لیں، ان گٹھلیوں کی برکات اپنے ہاتھوں میں لیں، گٹھلیاں نیچے نہ گریں، اور پھر اس کو اپنے چہرے پہ، اپنے بدن پہ اس گٹھلیوں کو، ان ہاتھوں کو مل لیں، ہر بار ایسے کریں۔ اچھا، اب یہ 24 گھنٹوں میں صرف 7 بار عمل کرنا ہے۔ کتنی بار؟ بولیں بولیں 24 گھنٹوں میں یہ 7 بار عمل کرنا ہے۔ دن اور رات میں تسبیح خانے میں رہتے ہوئے آپ نے یہ 7 بار عمل کرنا ہے۔ اور جب تسبیح خانے سے جائیں گے، تھیلی ساتھ لے جائیں گے، یہ کٹورا اور کشکول ساتھ لے جائیں گے، گٹھلیاں ساتھ نہ لے جانا۔ اس کی برکات پھر یہاں بڑھتی رہیں اور اس پہ ذکر ہوتا رہے، ہوتا رہے، ہوتا رہے، ہوتا رہے۔ 7 بار کیوں کہہ رہا ہوں؟ آسمان کتنے ہیں؟ زمینیں کتنی ہیں؟ کعبہ کا طواف کے چکر کتنے ہیں؟ قرآن کی منزلیں کتنی ہیں؟ ہفتے کے دن کتنے ہیں؟ قمری شمسی نظام بہت عجیب و غریب 7 کا دن ہے، یہ 7 کے عدد ہیں، تو اس کو 7 بار 24 گھنٹوں میں 7 بار کرنا ہے۔ لیکن ایک شرط یہ ہے، اگر اجتماعی عمل ہو رہا اور اس کو کر رہا تو اجتماعی عمل کا نفع بھی نہیں ہوگا، اس کا نفع بھی نہیں ہوگا۔ یہ تو انفرادی وقت میں، انفرادی وقت میں اجتماعی عمل یعنی نماز کا وقت ہے، تعلیم کا وقت ہے، ذکر کا وقت ہے، درس کا وقت ہے، اس وقت یہ عمل نہیں کرنا۔ اور یہ عمل ہر حالت میں کر سکتے ہیں، نفل ہر حالت میں نہیں کر سکتے۔ نفل کے لیے وضو پاکی لازم ہے، یہ عمل ہر حالت میں کر سکتے ہیں۔ اب اس کا طریقہ آپ نے سمجھ لیا۔
अब आप तरीका इसका फिर देखें। अपनी थैली को हाथ पे रखें, दाएं हाथ में, इस कशकोल को दाएं हाथ में रखें, और दाएं हाथ में रखने के बाद सिर्फ 45 बार क्या पढ़ना है? सिर्फ 45 बार, या कादिर हो या नाफे हो, सिर्फ 45 बार पढ़ने के बाद इस पे फूंक मारे। फूंक मारने के बाद इन गुठलियों को हाथों में लेकर फिर वो हाथ पूरे बदन पे मल लें। दिन में 24 घंटों में ये अमल कितनी बार करना है? कितनी दफा? अच्छा, अब क्या करेंगे? जब ये रमजान के बाद इसी थैली में रकम रखें, पैसे रखें। जो पहले वाली थैली आपके पास है वो घर रखें, उसमें घर वाले पैसे हों, उसमें घर वाले रकम हो, और जो जेब वाली थैली होगी यही होगी। अच्छा, इसमें एक और चीज भी होगी, हम एक और चीज भी करेंगे। यकम रमजान में सूरत कौसर वाला अमल आपने किया, उसके बाद 11 रमजान में सूरत कौसर वाला अमल इसी पे होगा, 21 रमजान में सूरत कौसर वाला अमल इसी पे होगा, 27 रमजान में जो अमल इसी में होगा, इसी में होगा, और जो 25 रमजान को बाबरकत नोट दिया जाएगा वो भी इसी थैली में रखना है फायदा? अब तेरी तस्बीह खाना तो तोहफे देता है, अल्लाह देने वाला बनाए। अल्लाह मेरे जज्बे, मेरी नीयतें सच्ची रखे, क्योंकि आप मुखलिस हैं। मैं अपने मुखलिस होने का दावा इसलिए नहीं कर सकता कि 4 बंदों में शोहरत के बाद बंदा मुखलिस होने का दावा नहीं कर सकता। वो मौत बताएगी, मौत 1 नंबर था या 2 नंबर, दुकानदार था या ईमानदार, वो मौत बताएगी। मुखलिस होने के दावे मौत से पहले नहीं हो सकते, नहीं हो। आप कर सकते हैं, जिनको 4 बंदों में शोहरत नहीं वो मुखलिस होने के दावे कर सकते हैं। ये रोजाना इंशाअल्लाह ताला ये अमल हमने करना है, रोजाना तरावी के बाद ये अमल करना है। रोजाना करा लें ताकि अमल की तजदीद रहे, अमल की तासीर रहे, और अमल की ताकत रहे, और अमल का कमाल रहे। ये देखें, दाना भी नीचे ना गिरे, और ये इसके अंदर थैली, और थैली के अंदर कशकोल में मैंने ये वापस डाल के थैली इसमें रख दी। ये देख, ये अभी 1 हो गया, अमल तो कल से शुरू होगा। आज वाला तो मश्क है, अमल तो कल से शुरू हुआ। अगर अभी से भी करना है तो ये तो अभी जायका है भैया, ये तो चखाया है, आपको शामिल करना है तो कर लो, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ये तो चखाया और बताया है। और जो ऑनलाइन बैठे हैं हजरात, उनके लिए मैं दुआई कर सकता हूं। कागज आ गया कि ऑनलाइन पूरी दुनिया वाले क्या करें। तस्बीह खाने वालों को, चलो ऑनलाइन वालों को नफिल तो मिल गए, जो तस्बीह खाने वालों को तवंगरी कशकोल मिला, गुठलियों वाली बरकत मिली, थैली मिली, ये ऑनलाइन पूरी दुनिया हमारे साथ इस वक्त शामिल होती है। क्या करें, उनसे मादरत और मजबूरी है। किस्मत वाले और नसीब वाले हैं तस्बीह खाने वाले, जिनके अंदर अदब भी है, कदर भी है, तलाश भी है। 3 चीजें हैं आपके अंदर, अदब, कदर और तलाश। ये 3 चीजें रहेंगी तो आप इंशाअल्लाह बरकतों के दरवाजे खुले हैं, खुलवाते रहेंगे, और अल्लाह के फजल से इंशाअल्लाह ये 3 चीजें रहेंगी भी सही और बढ़ेंगी भी सही। अदब भी, कदर भी और तलाश भी। और यही मतलूब है, और ये हैरत अंगेज तोहफा है जो आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। तो ये नफिल, 100 नफिल की क्या मान ली? मन्नत मान ली। 100 नफिल की मन्नत मान ली आप हजरात ने कि 100 नफिल इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। और अगर 100 नफिल पढ़ेंगे, 100 नफिल, तवंगरी कशकोल का जो हदिया है ये पूरी जिंदगी के लिए है। पूरी जिंदगी में कभी गोश्त चील कौवों को डाल देना, लेकिन इसका हदिया है यही, गोश्त, छीछड़े,
कोई चीज चील कौवों को हाथ पे तौफीक डाल देना, इसका हदिया है यही, इसके अलावा नहीं है, इसका हदिया यही है। और आपके इल्म में है 11 और 12 की दरमियानी रात में जो ताकतवर अमल होने हैं, और 11 और 12 की दरमियानी रात में जो आपके लिए ताकतवर पैकेज तैयार हैं, हैरत अंगेज तौर पे। और ये जो नक्श है ना हरूफ तहज्जी का, ये हरूफ तहज्जी का नक्श है। मैं लाहौर वालों से कहूंगा ये रोज आके किया करें, और जिन्होंने नहीं किया वो इसका पिछले नक्श पुर कर लें और बाहर मटका पड़ा है उसमें डाल दें। ये बहुत ताकतवर नक्श है। इस नक्श के अंदर सारा कुरान, इस नक्श के अंदर सारे कुरान की जेर जबर, इस नक्श के अंदर सारे कुरान की तासीर। क्यों? कुरान हरूफ तहज्जी से मिलकर बना है। अल्लाह वालो, कुरान हरूफ तहज्जी से मिलकर बना है। इस नक्श के अंदर सारा कुरान है और इस नक्श के अंदर सारे कुरान के हरूफ हैं। ये बहुत ताकतवर नक्श है। मैं लाहौर वालों से कहूंगा वो रोज आके नक्श पुर करें। जिंदगी में तवंगरी के मौके कभी कभी आते हैं, दौलत इज्जत के मौके कभी कभी आते हैं। इसको पुर करें और वो नक्श फाड़ कर उसका इलादा करके वो बाहर मटका पड़ा है उसमें डालें। और ये जो 11-12 के दरमियान के इज्तिमाई अय्याम में आमाल हैं, 11-12 की दरमियानी शब में, उसमें जबरदस्त पैकेज हैं। 11 और 12 के दरमियान के जो पैकेज हैं वो उसमें जबरदस्त पैकेज हैं। 11 और 12 के दरमियान के, उनको बहुत तवज्जो से लेना है। 11 और 12 के दरमियान के जो पैकेज हैं उनमें बहुत तवज्जो करनी है। बेऔलादी के लिए, शादी के लिए कितने लोगों ने कहा कि उन्हें कब 11-12 के दरमियान का रात का इंतजार करो। जादू जिन्नात के लिए, नाफरमान औलाद के लिए और बेऔलादी के लिए, और बड़ी बड़ी हस्तियां जिन्होंने खुशगवार अज़दवाजी जिंदगी पाई उनके लिए, और एक बख्त बुलंद छल्ला ताकतवर अमल, और उसी रात पताशों का पानी कशकोल में, और एक नक्श दिया जाएगा, उस नक्श को उसमें डाल के वो तावीज साथ पिया जाएगा। बहुत ताकतवर चीज। सब्ज कपड़ा, रंग के कपड़ा हमरा लाएं, उस पे अमल, बहुत ताकतवर अमल है। 11 और 12 की रात को ये अमल करना ना भूलें, ये अमल करना ना छोड़ना, ख्याल करना, ये ना छोड़ें। बहुत ताकतवर अमल है। और अब हम बैठ के नक्श लिखेंगे, इस नक्श को बैठ के इसको पुर करेंगे, और उससे पहले हम नक्श की तासीर और ताकत पाने के लिए, नक्श की तासीर और ताकत पाने के लिए हम पढ़ेंगे क्या? क्या पढ़ेंगे? पूरी तवज्जो से बैठ के अल्लाह के नाम की ताकत और तासीर को तवज्जो से चंद लम्हों के लिए पढ़ें, और उसके बाद फिर हम बैठ के नक्श पुर करें। या जलीलो या जमीलो, या जलीलो या जलीलो, या जलीलो या जमीलो, या जलीलो या जमीलो, या जमीलो या जलीलो। या जलीलो या जमीलो, या जलीलो या जमीलो, या जमीलो। आमीन आमीन। आज हमारा जो नक्श है वो है सा हरूफ तहज्जी में, और उसमें हमने जो आज पुर करना है, एक नियत मेरी तरफ से, बाकी नियतें आपने जो पुर करनी है वो नियत है कि अल्लाह खात्मा ईमान पे कर देना, और बाकी दुनिया, दौलत, माल, चीज़ें जो नियतें करनी हैं उससे ये स्याही, रूहानी स्याही, उस कलम से ये नक्श है। और जो पूरी दुनिया में हमारे
آن لائن عمل کر رہے ان کے لیے یہ سیاہی کی پابندی نہیں ہے، لیکن وہ بھی ہمارے ساتھ نقش پر کر رہے ہیں، کریں یہ نقش پر۔ بہت بابرکت عمل کیا آپ نے، روز آ کے یہ عمل کیا کریں، روز آ کے یہ عمل کیا کریں، اور روزانہ اس عمل کی تاثیر اور روزانہ اس عمل کی برکت کو پایا کریں، روزانہ اس عمل کی تاثیر اور برکت کو روزانہ پایا کریں، روزانہ۔ کل جو عمل ہوں گے جمعے کے وقت، ایک تو محمد الرسول اللہ، احمد الرسول اللہ 35 دفعہ سال کے بعد لکھنے کا موقع آئے گا، یا مسبب الاسباب کا عمل ہوگا گٹھلیوں پہ، اور درود پاک ہوگی، کب پڑھا جائے گا، اور خواتین مردوں کے لیے تبرکات کی زیارت، مردوں کے لیے تبرکات کی زیارت ہوگی، جبکہ خواتین کے لیے تبرکات کی زیارت اتوار دوپہر 3 بجے ہوگی۔ تبرکات کی زیارت خواتین کے لیے اتوار دوپہر 3 بجے، اور مردوں کے لیے تبرکات کی زیارت کل جمعے کے بعد ہوگی، اور اسی طرح کل عصر کے بعد 80 بار درود پاک پڑھا جائے گا، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ یہ 80 بار درود پاک کل کے عمل ہیں، اور بابرکت عمل ہیں کل کے، اور بہت مبارک عمل ہیں، بہت مبارک عمل ہیں۔ یہ عمل بھی کیے جائیں گے انشاءاللہ تعالی کل۔ اب بیٹھ کر اللہ کا نام اللہ کے دھیان سے اور پوری توجہ سے لیں گے، لیکن اس سے پہلے ایک بات عرض کروں کہ آپ کے پاس کوئی دم ہے، کوئی نقش ہے، کوئی تعویذ ہے، کوئی وظیفہ ہے، وہ لکھیں، لازم لکھیں۔ میں 10ویں کی رات کو وہ سامنے رکھ کر آپ کے لیے آپ کو کچھ دوں گا، وہ ساری تحریریں یہاں پڑھی ہوں گی انشاءاللہ۔ اور ہمارے آباء کہتے ہیں 10ویں کی رات نہ کریں، 11ویں اور 12ویں کی درمیانی رات میں کر لیں، تاکہ اور بہت سے لوگ جمع ہو جائیں۔ تو آپ کے پاس کوئی دم ہے، کوئی نقش ہے، تعویذ ہے، کوئی خاص عمل ہے، کوئی وظیفہ، کوئی ٹوٹکا ہے مشاہدے اور تجربے میں، لازم لکھیں، لازم لکھیں، اور لکھ کے استقبالیہ پر ضرور اپنا نام پتہ جمع کرائیں۔ اور دوسری عرض یہ ہے کہ کسی بھی شعبے کی خدمت ہے، اللہ آپ کو توفیق دے۔ اس وقت ویلڈنگ کی خدمت، ٹرسٹ کے سامان کو رکھنے کے لیے جو کرے گا اللہ اس کو ہمیشہ کھلاتا پلاتا رہے گا، جو پہنائے گا اللہ اس کو پہنائے گا، جو کھلائے گا اللہ اس کو کھلائے گا۔ تو اس خدمت میں بھی صرف تھوڑا سا وقت دے دیا کریں، انشاءاللہ اس میں برکت بھی ہے، اور خیر بھی ہے، اور رحمت بھی ہے۔ تو ہمارا عمل ہے آج کا، اور یہ عمل کون سا؟ مجرمانہ حاضری کا عمل ہے، مجرمانہ حاضری کا عمل ہے، اور بہت توجہ سے اور بہت دھیان سے یہ مجرمانہ حاضری کا عمل، اور یہ وہ عمل ہے کہ جو اللہ کے حضور میں بڑے فیصلے کرواتا ہے، بہت فیصلے کرواتا ہے، کیونکہ اللہ پاک جل شانہ بعض اوقات بندوں کو دیکھتا ہے، اور اللہ کہتا ہے میرے بندے تم نے اپنے مجرمانہ ادائیں پیش کر دی ہیں، میں نے تمہیں مجرموں کی لسٹ سے نکال کے دوستوں کی لسٹ میں ڈال دی ہے۔ تو مجرمانہ کیفیت میں سر جھکا کے دل کی گہرائیوں سے اللہ کا نام لیں گے، اللہم بسمک کہف کتمیر، 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 اللہم بسمک کہف کتمیر،
اللهم باسمك كهف كتمير 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 اللهم باسمك كهف كتمير. اپنے بدن پہ جہاں تک ہاتھ پورے بدن پر پھیر دیں. اللہ پاک ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور برکتوں خیروں کا ذریعہ بنائے. یہ نقش روز پر کرنا نہ بھولیں اور 11 اور 12 کی درمیانی رات کے عمل ہونے والے ہیں ان کو بہت توجہ سے لیں. اور یہ جو میں نے کن فیکون کے نفل دیے ہیں ان نفل کو توجہ سے پڑھیں اور 100 نفل ابکری کی نیت کر کے میری اور میری نسلوں کی نیت کر کے یہ سمجھ لیں یہ 100 نفل نہیں ہوں گے، یہ نفل کا چلہ ہو جائے گا. پھر زندگی میں 2 نفل پڑھیں گے اور فیصلے کرا دے گا. ملا جیون رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بادشاہ نے کہا اس کو گرفتار کرو. بیٹے بھاگتے بھاگتے آئے اور کہا اچھا میری گرفتاری کا حکم ہے؟ تو کہا میرا لوٹا اور مسلح لے آؤ. استاد کو لوٹا اور مسلح دیا اور پھر بادشاہ کے پاس گئے. بادشاہ والد تھا کہ انہوں نے مسلح لے لیا تو بادشاہ ننگے سر ننگے پاؤں دوڑا آیا اور معافی مانگی مسلح پہ کھڑے نہ ہونا ورنہ کوئی فیصلے اور ہو جائیں گے. معافی مانگی، بادشاہ نے معافی مانگی. تو پہلے اس نفل کا چلہ کر لیں. جیسے کسی کو کہتے ہیں نا یہ بندہ عامل ہے اس نے چلہ کیا ہوا ہے، پھر ایک دفعہ پڑھتا ہے اور اسی وقت مسئلہ حل ہو جاتا ہے. 100 نفل اس رمضان میں پہلے عشرے میں، دوسرے عشرے میں، تیسرے عشرے تک 100 نفل پڑھنے کی منت مان لے کہ انشاءاللہ پورا کریں گے. اور ہر دفعہ گڑ گڑا کے اور ہر دفعہ بھیکاری بن کے اور ہر دفعہ محتاج بن کر، کیا بن کے؟ محتاج بن کر انشاءاللہ کریں گے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک، انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. آمین برحمتک یا ہاں جی. آپ کا دن آج کیسے گزرا جو یہاں مقیمین ہیں؟ ماشاءاللہ. یہ ایک عرض ہے اپنا یہ کشکول اور گٹھلیاں سنبھال کے رکھیں گے. خود اس کی حفاظت بہت زیادہ کرنی ہے، اس کا ادب اور قدر کرنا ہے. حفاظت بھی کرنی ہے اور اس کا ادب اور قدر کرنا ہے ان گٹھلیوں کا اور اس کشکول کا. میرا ایک مشورہ ہے کہ ایک تو ان گٹھلیوں کی قدر کیجئے گا اور کبھی گٹھلیاں گھر نہ لے جائیے گا، گٹھلیاں یہاں ہیں. دوسرا ایک مشورہ ہے اگر ہم آج سوال و جواب کی نشست نہ کریں اور اس کی جگہ یہ نفل پڑھنا شروع کر دیں، کیا رائے ہے آپ کی؟ میں آپ کو موقع دینا چاہتا ہوں کیونکہ شب جمعہ پھر 8 دن کے بعد آئے گی. ہم انشاءاللہ روز سوال و جواب کریں گے، سیکھیں سکھائیں گے، ایک دوسرے سے پوچھیں گے بتائیں گے، لیکن یہ نفل تو روز نہیں ملیں گے. بالکل آسان نفل ہیں. 2 نفل پڑھیں، 4 پڑھیں، 6 پڑھیں، 8 پڑھیں، 12 پڑھیں، 20 پڑھیں.
پر پڑھیں گڑ گڑا کے بہت توجہ سے اور بہت ہی زیادہ دھیان سے۔ تو میرا تو مشورہ یہی ہے کہ اگر آپ حضرات توجہ کر کے تو یہ انشاءاللہ نفل، وضو نہیں ہے تو وضو تازہ کر لیں، کوئی پانی پینا ہے تو پانی بھی پی لیں، اور یہ نفل پڑھنا شروع کر دیں۔ کیا رائے ہے آپ حضرات ہیں؟ خواتین سے بھی درخواست ہے، خواتین سے بھی درخواست ہے کہ یہ 100 نفل کی نیت کر لیں اور ابھی سے پڑھنا شروع کر دیں جتنے پڑھ سکیں۔ ٹھیک، جزاک اللہ، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ، اشہد ان لا